اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہماری کچھ اوقات نہیں تھی، ہماری کچھ حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے ہمیں کچھ بنایا۔ شیطان نے کہا نا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یقیناً ہم نے انسان کو بہترین نقش و نگار کا بنایا ہے، بہترین تقویم میں بنایا ہے۔ اسی لیے تعریف اللہ کے لیے الحمدللہ۔ اس رب نے ہمیں پیدا کر کے کیا ایسے ہی چھوڑ دیا در بدر بھٹکنے کے لیے، ٹھوکر کھا کھا کر زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ رب العالمین پالنے والا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، صرف پرورش کر کے چھوڑ دیا ہمیں نہیں، پرورش کے ساتھ ساتھ ہمیں تھامے ہوئے ہے دنیا میں، کیونکہ اللہ الرحمن ہے۔ دنیا میں وہ ہم پر رحمت نازل کر رہا ہے، لیکن آخرت میں اللہ ہمارا رحیم بن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اپنی رحمت تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے، تو آخرت میں صرف اور صرف مومنوں کے لیے اپنی رحمت رحیم بن کر کے برسا رہا ہے۔ اگر میں ظلم کیا کسی پر، یا مجھ پر کسی نے ظلم کیا، یا میں ظالم ہوں یا میں مظلوم ہوں، تو اللہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کے لیے وہ میری پرورش کر رہا ہے، وہ رب ہے، رب العالمین۔ دنیا میں مجھے تھام رہا ہے، الرحمن ہے۔ آخرت میں مجھے تھام رہا ہے، وہ الرحیم ہے، اور عدل کر رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اسی لیے اے اللہ ہم تیرے ہی آگے سر جھکائیں گے، عبادت صرف تیری ہی کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کریں گے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اب صرف تیری ہی عبادت کر رہے ہیں تو ہم تجھ سے کچھ مانگیں گے بھی نا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تیرے سے ہی مدد چاہیں گے۔ ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو صرف تیرے ہی سامنے اٹھائیں گے کہ اللہ تو کچھ ہمیں دے دے۔ اچھا، اب میں دعاؤں میں کیا مانگوں تجھ سے؟ تو رحمان ہے، بہت کچھ دینے والا ہے، کیا مانگو تجھ سے؟ اے اللہ میں آپ سے خود آپ کو مانگتا ہوں، اے اللہ تو میرا ہو جا، اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں وہ راستہ بتلائیے جو راستہ آپ تک پہنچاتا ہے۔ صراط الذین، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا سیدھا راستہ جو آپ کے پاس لے کر کے آتا ہے، کسی اور کے در پر نہیں، کسی اور کے پاس نہیں، صرف آپ تک پہنچانے والے راستے پر ہمیں چلا دیجئے۔ اچھا، اس راستے پر کوئی اور بھی چلیں گے نا، چلے ہوں گے نا ہم سے پہلے؟ جس راستے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس راستے پر ہم سے پہلے بھی کوئی چلے ہوں گے نا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہاں وہ راستہ جس پر لوگ چلے اور ان پر تو نے انعام کیا، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، وہ راستہ جن پر چلے ان پر تو نے انعام کیا، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، ایوب، یونس علیہ السلام کا راستہ، وہ راستہ جس پر میرے آخری نبی چلے ہیں، وہ راستہ صحابہ کرام چلے۔ اللہ اس راستے پر مجھے بھی چلانا، ہمیں بھی چلانا۔ اچھا، کچھ لوگ ہوں گے جو یہ راستہ چھوڑے ہوں گے نا، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ
ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما لے جن لوگوں پر تیرا عذاب نازل ہوا، فرعون، حامان، شداد، ایسے لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما لے، ابو جہل، ابو لہب، ایسے لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اس راستے میں گمراہ لوگ بھی ہوئے ہوں گے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہم سے پہلے اس دور میں آخری سانس تک، قیامت تک جو لوگ گمراہ ہوں گے، اے اللہ ان گمراہ لوگوں کے راستے سے بھی ہماری حفاظت فرما لے، آمین۔ اللہ ہم نے جو دعا کی وہ دعا قبول فرما لے۔ کیا بہترین صورت ہے نا، ایک آیت دوسرے آیت سے تعلق رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ پہلے وہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا کر کے رب بن رہا ہے، رب کے ساتھ رحمان ہے دنیا میں، تو آخرت میں رحیم بن رہا ہے۔ جہاں وہ رحیم ہے وہاں مالکی یوم الدین بھی ہے، تمام اوصاف اس کے لیے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین اکرام، آج پارہ نمبر 5 کی تلاوت مکمل ہوئی۔ پارے نمبر 5 میں والمحسنات میں سورۃ النساء ہی کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی سورہ آدھا نہیں ہوا ہے، مکمل سورہ ہے، 6 پارے میں سورہ مکمل ہو رہا ہے، سورۃ النساء۔ جیسا کہ کل آپ کو اطلاع دی گئی، نساء کے معنی ہیں عورتیں، عورتوں کا سورہ، عورتوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اب ہمارا یہ درس شروع کرنے سے پہلے آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نصیحت پر آج عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کس کی نصیحت؟ کس کی نصیحت؟ عمر بن خطاب۔ ذرا آپ ہم میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نصیحت۔ حارثہ بن مضر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لیٹر لکھا۔ کیا؟ کتب الینا عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لیٹر لکھا۔ اس لیٹر میں کیا تھا؟ ان تعلموا سورۃ النساء والاحزاب والنور، کہ تم سورۃ النساء سیکھو، سورۃ الاحزاب سیکھو اور سورۃ النور سیکھو۔ کون سے 3 سورتیں سیکھنا ہے؟ سورۃ النساء، اس میں خواتین کے کئی مسائل کو رکھا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب، اس میں عورتوں کی کئی چیزوں کو پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ النور، اس میں بھی عورتوں کے ہی تعلق سے بتلایا گیا ہے۔ آج اگر ہم اپنے ماحول پر نظر دوڑا لیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ وجہ کیا؟ ان 3 سوروں کا علم ان کو نہیں ہے۔ غیر لڑکے لڑکیوں کو بھگا کر لے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ ان 3 سوروں کا علم ہماری مائیں اور بہنوں کو نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ سورت اپنی ماؤں اور بہنوں کو سکھائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس سورے کی شروعات ہو رہی ہے تقوی سے۔ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو۔ اس سے پہلے جو سورے گزرے ہیں، ایک سورہ ہے سورۃ البقرہ، اس سورے میں کس کا تعلق ہے؟ اس سورے میں کس کا تذکرہ ہے؟ یہود کا۔ اور اس کے بعد سورہ گزرا، اس میں سورہ ال عمران میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے، ان کی اصلاح کی گئی، ان کو کہیں ڈانٹا گیا، ان کو سمجھایا گیا۔ اب اس کے بعد کاٹا مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ اس سورے میں مسلمانوں کو نظام سکھایا گیا ہے، جینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، جینے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس سورے میں سکھایا گیا۔ اس میں جو پہلی بات آتی ہے وہ ہے عورتوں کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ڈائریکٹ میں اپنے موضوع پر آ گیا ہوں، وہ یہ کہ اگر تمہیں
خوف ہے یتیم لڑکیوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح مت کرو. وہ یتیم لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں, تمہاری چھتر و چھایا میں جو یتیم لڑکیاں ہیں, اگر تم ان سے نکاح کر لو گے اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے, اس چیز کا ڈر ہے, تو بس تم ان سے نکاح مت کرو. آگے فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ. ہاں, جو عورتیں تمہیں پسند آئے تو تم عورتوں میں سے دو سے, تین سے, چار عورتوں سے شادی کر سکتے ہو. چہروں پہ مسکراہٹ نہیں دکھ رہی ہے. مرد حضرات کو کہا جا رہا ہے کہ تم دو سے یا تین سے یا چار سے شادی کر سکتے ہو, تمہیں اجازت ہے, کرو. لیکن آگے بہت ڈینجر بات کہی گئی. تمام مرد حضرات کو اس پر توجہ دینا ہے. دو سے, تین سے, چار سے, اس پر خوش ہونے کی بات نہیں. آگے جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس پر اپنے دلوں کو تھام کر سننے کی بات ہے. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں خوف ہے کہ ان دو یا تین یا چار شادیاں کرنے کے بعد اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے, تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے, تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے. اور آگے فرمایا او ما ملکت ایمانکم, یا تمہاری ماتحتی میں جو تمہاری لونڈی ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے. لالچ میں آ کر کے, انجوائے مستی میں آ کر کے دو تین چار مت کر لو. اگر تم دو تین چار نکاح کرنا چاہتے ہو, لازمی ہے کہ تم تمام کے درمیان انصاف کرو. انصاف کی بات بتلائی گئی. اصل اس آیت سے میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ورلڈ لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر اسلام پر یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ اسلام نے اپنے مرد حضرات کو عیش کرنا سکھلایا ہے. نعوذ باللہ, کیا سکھلایا ہے؟ انجوائے کرنا. کیسے؟ دیکھو, دو کی شادی, تین چار کی شادی کا اسلام حکم دیتا ہے. تو یہ لوگ حقیقی معنوں میں قرآن کو نہیں سمجھ پائے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی, یہ جو سورہ نازل ہوا, کب نازل ہو رہا ہے؟ یہ سورہ جنگ احد کے بعد نازل ہو رہا ہے. جنگ احد کس سن ہجری میں پیش آئی؟ جو کہے گا ان کے لیے انعام ہوگا. جنگ احد, ہمیں اس کا جنرل نالج ہونا چاہیے. جنگ احد کس ہجری میں پیش آئی؟ جنگ احد کس ہجری میں پیش آئی؟ اب نہیں تو پھر کبھی جواب دیجئے گا, میں آخر میں جواب دوں گا اس کا. جنگ احد جب پیش آئی تو جنگ احد 3000 فوج کفار کی, مشرکین نے 3000 فوج تیار کی. 3000 اونٹ ہیں ان کے پاس, 200 گھوڑے ہیں ان کے پاس, اور 700 زرہیں, یہ جو سینے پر پہنتے ہیں نا, سرکشا کوچ جسے کہا جاتا ہے, 700 زرہیں, 700 سرکشا کوچ ہے. مسلمان کتنے ہیں؟ 1000 ہے. اتنی فیسلٹیز مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. جنگ شروع ہوئی, پہلا مرحلہ شروع ہوا. سامنے سے ابو سفیان جو بعد میں اسلام قبول کیے رضی اللہ عنہ, ان کا لشکر ہے. پیچھے خالد بن ولید کا لشکر ہے, ایک چٹان کے پیچھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات کے اوپر 50 صحابہ کو تعینات کر دیا تھا. اگر تم چوکے تو یہ ادھر سے حملہ کریں گے. پہلا سیشن شروع ہوا, صحابہ کرام دھول چٹا دیے. ایسی جنگ ہوئی, کفار پیٹ دکھا کر بھاگنے لگے. جب یہ بھاگنے لگے تو جو پہاڑی پر 50 تھے نا, اس میں سے بعض لوگ کہے مال غنیمت, اب ہم جنگ جیت گئے, چلیے مال غنیمت لوٹتے ہیں. عبداللہ بن جبیر کمانڈر تھے, سختی سے کہے کہ ہماری سانس چلی جائے, ہمیں اس جگہ پر رکنے کا حکم دیا گیا ہے, جگہ مت چھوڑو. لیکن یہ دنیا ہے, دنیا کی ہوس آ ہی جاتی ہے. اللہ نے بعد میں ان صحابہ کو معاف کر دیا, لیکن ہوتا کیا ہے, جیسے ہی یہ صحابہ چھوڑتے ہیں, خالد بن ولید طاق میں تھے, ٹارگٹ پر تھے,
فوراً لشکر لے کر کے آ گئے. کہا جاتا ہے 9 سے 10 صحابہ صرف اس پہاڑ پر تھے. سینے پر کھاتے ہیں کیا؟ تیروں کو آخری سانس تک لڑتے ہیں, کسی کی پیٹھ پر تیر نہیں لگتا, سینے پر کھاتے ہیں. آخر میں 10 کے 10 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. ہم خوشی سے کہیں گے وہ شہید ہوئے اللہ کے لیے, ہم شہداء کے اوپر ماتم نہیں مناتے. یہ شہید ہوئے نا, شہید ہوئے نا. خالد بن ولید کا لشکر اب کہاں؟ صحابہ کے پیچھے آ گیا. اب ہوتا کیا ہے؟ سامنے کرونا پیچھے حکومت, ویسا ہی مسئلہ. سامنے ابو سفیان, پیچھے خالد بن ولید, درمیان میں صحابہ اکرام, دونوں کی جنگ ہوئی. جو جنگ جیت رہے تھے وہ جنگ ہارنے پر آ گئے, صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے. تو حاضرین اکرام, آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا جاتا ہے. اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑے میں جو خود پہنی جاتی ہے اس کی کڑی اٹک گئی تھی. علی رضی اللہ عنہ اپنے دانتوں سے وہ کڑی نکالتے ہیں. اتنی خطرناک جنگ ہوئی. انشاءاللہ تاخراتوں میں جنگ احد کے اوپر بات کی جائے گی. تو حاضرین اکرام, اس جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ شہید ہوئے. جب یہ 70 صحابہ شہید ہوئے تو سوچو کتنی خواتین بیوہ ہوئی, کتنے بچے یتیم ہوئے. ان کا سہارا کون بنے گا؟ بتلائیے کون بنے گا؟ آج ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں یہ جب آیتیں آتی ہیں 2 شادی 3 4 شادی کی بہت مایوب, بہت برا سمجھتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امریکہ کو دیکھا ہے. ان بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم 2 3 4 کر سکتے, 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. پھر سبحان اللہ. تو پتہ کیا چلا, یہ جو حکم دیا گیا نا, مرد کے لیے بڑی ذمہ داری دی گئی کہ اب تم پالن ہار بنو, ان کی پرورش کرنے والے بنو, ان کا ساتھ دینے والے بنو. تو حاضرین اکرام, جو اسلام نے یہ حکم دیا نا, اصل میں یہ لیڈیز کے پروٹیکٹ کے لیے دیا ہے, عورتوں کی حفاظت کے لیے دیا ہے. آپ امریکہ کا نقشہ دیکھ لیں, یہ آخری بات ہوگی میری, مطلب اس واقعے میں آخری بات ہوگی, سمجھنے ٹائم کو دیکھ رہے ہیں. تو عورتوں کو حفاظت کے لیے کہا گیا. امریکہ کا نقشہ دیکھ لیں. ایک آرٹیکل پڑھا جس میں کہا گیا کہ ریپ کے میدان میں, بلاత్کار کے میدان میں امریکہ نمبر 1 پوزیشن پر ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نمبر 1 پوزیشن پر ہے, آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے. اور 99% 18 سال کی کم عمر کی لڑکیوں کے ساتھ برائی بدکاری ہوتی ہے, اور 95 کے قریب صرف رجسٹر ہوتے ہیں کیسز, اتنا ہی ہے, نہیں ہوتے تو کتنے ہیں نہیں پتا. یہ امریکہ کی حالت ہے. وہی سعودی عربیہ میں دیکھ لیں, 1 لاکھ میں سے 0.03 پوائنٹ بلاत्کار ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر اسلامی قانون ہے. اگر آدمی چاہتا ہے تو 4 شادی کر سکتا ہے, اجازت ہے. اگر وہ زنا کرے گا شادی شدہ ہوتے ہوئے, تمام لوگ مل کر کے اس کو پتھر ماریں گے. وہ اپنی بے عزتی کو نہیں سنبھال کر کے وہ برائی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. یہ اسلام کے احکام ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. اسلام نے یہ جو حکم رکھا ہے نا, وہ عورتوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہے. اس کے بعد آئیے اب کچھ ہم سوچتے ہیں, آج کچھ ہم غور و فکر کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں سنیں نا, اللہ کی کیسی شان ہے, اللہ کی کیسی عظمت ہے. اللہ رب العالمین نے اسی سورہ میں, سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 پر 48 میں ارشاد فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. یقیناً اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ شریک کرے. جو شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ہاں, اللہ جسے چاہے گا شرک کے علاوہ ان گناہوں کو معاف کرے گا. یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 16 میں بھی ارشاد فرمائی ہے.
سوچنے کی بات کیا ہے پتا ہے؟ یہ ایک بات ایک جگہ آئی تو بات الگ ہے، یہی بات دوسری جگہ بھی بتلائی گئی، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ شرک کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف ہرگز نہیں کرے گا۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں اب توحید پر آ گئے نا، شرک نہیں کر رہے نا، اللہ چاہے تو معاف کرتا۔ ہاں ادھر سوچنے کی بات ہے، جو بھی انسان گناہ کر رہا وہ سوچنا اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، ہم چاہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ بھی جو گناہ کر رہے ہیں نا، اہل حدیثوں میں یہ بری عادت پائی جاتی ہے، شرک نہیں کر رہے توحید کر لیے بس اب بنداز، اب ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ نہیں ہے، شرک نہیں کرنے کے باوجود بھی اگر گناہ کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، یاد رکھ لیجئے بدعات کر رہے ہیں، یاد رکھ لیجئے اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا شرک نہیں کرنے کے باوجود توحید پر رہنے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں یہ تو شرک کے بارے میں کہا گیا نا، ان دو آیتوں کے بعد دو اہم باتیں بھی بتلائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اسی آیت کا ٹکڑا ہے یہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، افطرا جھوٹ باندھا، اثمن عظیما اور بہت بڑا گناہ کیا۔ سورہ 4 کی آیت نمبر 16 میں 116 میں اللہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا کر کے پڑ گیا۔ ایک طرف ہے اللہ پر جھوٹ باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا، دوسری طرف ہے کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا کر کے گر گیا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ آخر شرک ہے کیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام موت سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کریں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کر، یقیناً یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم میں بھی سب سے عظیم ظلم ہے۔ اللہ کا نام عظیم ہے نا، اس شرک کو بھی عظیم کہا گیا تو سوچ لیجئے وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر آخر یہ شرک ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بولوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بولیے کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں کیا؟ کہا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شرک کے بارے میں بول رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ان اللہ حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار، عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار کر دیا ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ ومأواہ النار، وہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا۔ وما للظالمین من انصار، جو ظلم کریں گے نا، یہ شرک کرنے والے ہیں، ان کا اللہ مددگار نہیں ہوگا۔ تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرک کیا ہے؟ شرک کس چڑیا کا نام ہے؟ آخر شرک کسے کہتے ہیں؟ اب میں اپنے پرانے ڈائلاگ پر آتا ہوں کہ یہ اہل حدیثوں کو شرک کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں، تو ہاں اس شرک کی قباحت دیکھیے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں ایک چیز میں دوسری چیز کو ملا دینا۔ جیسے ایک شخص ہے بیچلر، اکیلا ہے، شادی ہونے کے بعد کیا کہتا؟ فون آنے کے بعد میری شریک حیات نے کال کیا تھا۔ کس نے؟ شریک حیات، میں اب تک اکیلا تھا، میری اس حیات میں، میری اس زندگی میں یہ عورت آ کر کے مل گئی ہے، یہ میری پارٹنر ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا پارٹنر بنانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی جوڑنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ دودھ ہے،
جیسے ہی گائے سے دودھ نکلے گا، بیل سے تو دودھ نکالتے نہیں، جیسے ہی گائے سے دودھ نکلے گا پیور رہے گا، اسے کیا بولتے ہیں؟ خالص دودھ۔ اگر اس میں پانی ڈال دیا جائے تو وہ دودھ کیا ہوگا؟ ملاوٹی دودھ۔ کہتے ہیں نا ملاوٹی دودھ ہے۔ اگر توحید میں اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو لا دیا جائے تو وہ ملاوٹی ہو گیا۔ اللہ کی توحید میں کسی اور کو ملا دیں، ملاوٹ کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اب کس میں شرک ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں، اللہ کے جتنے بھی کام ہیں اگر ان کاموں میں کسی اور کو ملا رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ توحید ربوبیت کہتے ہیں جسے، سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ کا مالک، سب کچھ کا خالق اللہ ہے۔ اگر اس میں ہم کسی اور کو ملا دیں تو شرک ہو جائے گا۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ دعا کس سے کریں؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے۔ اب ہم اس میں یہ جو اللہ کا کام ہے نا، دعا قبول کرنا، کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ اس میں ہم کسی اور کو لے کر کے آئیں، کسی اور کو طفیل بنا دیں، ذریعہ بنا دیں، وسیلہ بنا دیں، شرک ہوگا۔ ادھر ایک تھوڑا ٹھہریے، رکیے، ایک بات ہے۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں لاجک، اچھی لاجک استعمال کرتے ہیں۔ کیا ایک سی ایم سے ملنے کے لیے ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے؟ اس کے نیچے جو شخص رہے گا اس کا سپورٹ لینا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اس کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ اب ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم ہر طریقے سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ سے کیسا ڈائریکٹ دعا کر سکتے ہے؟ کیا ہماری اتنی مجال؟ اس لیے ہم اولیاء اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تھوڑا رکیے، اپنے ہی ذہن کو استعمال کیجئے، کس کے لیے یہ مثال دے رہے ہو؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے مثال دے رہے ہو۔ وہ اللہ الحی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، تھامنے والا ہے۔ یہ انسان کل نفس ذائقۃ الموت ہے کہ اس کو موت آئے گی، یہ مرے گا۔ لا یدرکہ الموت، اس کو موت نہیں چھوڑے گی، اس کو موت پکڑ کر کے رہے گی۔ اس انسان کی مثال، جو اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کی حیثیت نہیں، اس کی مثال تم رب کعبہ سے دے رہے ہو؟ تھوڑا سوچو، اپنے عقل کو لاؤ۔ وہ اللہ کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ یہ انسان کون ہے؟ بسمک اللہم اموت و احیا، اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ اس مرنے جینے، اس سونے اٹھنے والے، اس حقیر انسان کی مثال تم اللہ رب العالمین سے دے رہے ہو؟ تم کیا مثال دے رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ وزیر کی ضرورت پڑتی ہے بادشاہ سے ملنے کے لیے۔ او بھائی، بادشاہ کو اپنی جان کی فکر ہے کہ کوئی ڈائریکٹ آئے گا تو مار دے گا، اس لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا اللہ رب العالمین اتنا کمزور ہے؟ تھوڑا سوچو کہ تم یہ مثال کس کے لیے دے رہے ہو۔ تو ہمیں یہی بات پتا چلتی ہے کہ ہم مانگیں گے تو ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگیں گے۔ اب ایک اور بھی مثال دیتے ہیں۔ کیا کنویں میں اگر پانی نیچے ہے تو رسی کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی؟ ایک عام انسان جو رہتا ہے ان بولتا ہو بھی رسی کی ضرورت پڑتی۔ جب اس کو رسی کی ضرورت پڑتی، اب اللہ رب العالمین سے ملنا تو ولی کی ضرورت پڑتی نا۔ اچھا، ہم اس کا جواب یہی دیں گے، جب وہ کنویں کا پانی ہی اوپر آ جائے تو کیا رسی کی ضرورت پڑے گی؟ ٹھنڈے دماغ سے جواب دیں۔ کنویں کے نیچے کا پانی اگر اوپر آ جائے تو کیا رسی کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ یہیں بھی وہی بات ہے نا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مجھ سے مانگیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، سورۃ القاف میں فرمایا گیا کہ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہارے دلوں میں جو وسوسے چلتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں انسانوں۔ اللہ اتنا قریب ہے،
تم گناہ کر رہے سو بھی دیکھ رہے, تم توبہ کر رہے سو بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہے, اور اللہ رب العالمین کے لیے ایسی گھٹیا, ایسی کم فہم, کم عقل, کم ضبط مثالیں دے رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پتہ کیا چلا, اللہ کے کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا, اللہ کے ناموں میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا. اللہ کی صفات ہے, اسماء و صفات کہتے ہیں. اللہ کی صفت کیا ہے؟ سب سے زیادہ مدد کرنے والا, غریبوں کو سب سے زیادہ نوازنے والا. آج بولتے ہیں نا غریب النواز, یہ اللہ کی صفت ہے, انسان کی صفت نہیں. انتم الفقراء الی اللہ, تم اللہ رب العالمین کے پاس فقیر ہو, تم منگتے ہو. اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے, بہت کچھ دینے والا ہے, تم فقیر ہو. یہ دستغیر کس انسان کو لگاتے ہو؟ وہ انسان جو اپنی موت کو آنے سے پہلے جان نہ سکا کہ یہ موت آ رہی ہے. اس انسان کو آپ یہ دستغیر جیسا معزز مکرم لفظ دے رہے ہو. غوث سب سے زیادہ مدد کرنے والا کون ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو, دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. مدد کرنے کے لیے اللہ تیار ہے نا. اس صفت کو تم ایک انسان کو دے رہے ہو. تھوڑا اپنے ذہنوں کو کام میں لاؤ. آپ کے ذہن لاک نہیں پڑ گئے ہیں. قرآن کو سمجھو. افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اللہ اکبر. تو اللہ کے ناموں میں اللہ کے ساتھ اگر شریک کریں گے تو وہ شرک ہوگا. اچھا, اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا آج نہیں ہو رہا ہے؟ میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں, یوٹیوب میں جب میں ایک دفعہ یوٹیوب کھولا تو اجمیر کی درگاہ آ گئی. اس پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیونکہ میں وہاں گیا تو نہیں, ریکارڈ کرنے والوں نے ریکارڈ کر کے ڈالا ہے. لوگ سجدے کر رہے ہیں, لوگ طواف کر رہے ہیں. طواف کس کے لیے ہوگا؟ کعبۃ اللہ کا ہوگا, وہ بھی اللہ کی رضامندی کے لیے. سجدہ کس کے سامنے ہوگا؟ سجدہ کس کے سامنے ہوگا؟ یہ جو ہماری پیشانی ہے نا, اللہ نے جسم میں سب سے اوپر رکھی ہے, معزز محترم ہے یہ پیشانی. اگر کسی سے زیادہ محبت ہے تو ہم اس کی پیشانی چومتے ہیں. اس پیشانی کو درگاہ پر, مزار پر, قبر پر, انا للہ و انا الیہ راجعون. سورۃ الفاتحہ کو کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ یہ کیسا سورۃ الفاتحہ تھا؟ اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے والے ایسا کام کر رہے ہیں, سورۃ الاخلاص کے تلاوت کرنے والے ایسا گھٹیا کام کر رہے ہیں. تھوڑا سوچئے. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے شرک کو حرام قرار دیا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو یہ کہے کہ آپ میرے شوہر ہیں, آپ کے ساتھ ساتھ فلاں بھی ہے, کیا ہوگا؟ لڑائی, طلاق, قتل. تین میں سے کچھ نہ کچھ ہونا لازمی ہے نہیں؟ انسانوں کا یہ مسئلہ ہے. اب بولو, ان انسانوں کو بنانے والا, ان جانوروں کو بنانے والا, ان حیوانوں کو بنانے والا, ان آسمانوں کو بنانے والا, ان ستاروں کو بنانے والا, ان چاند کو, ان سورج کو بنانے والا, ان تمام مخلوقات کو بنانے والا, سمندر میں تیرنے والے مچھلیوں کو بنانے والا, آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو بنانے والا, یہاں تک کہ بلوں میں موجود عبادت کرنے والی چونٹیوں کو بنانے والے رب کے ساتھ اگر غیر کو لا دیں, ہدہد جیسا پرندہ کیا خاموش رہے گا؟ سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر کے رکھے گا, دیکھو صبا جا کر کے غیروں کی عبادت کر رہی ہے. وہ ہدہد برداشت نہیں کر سکتا, تو تم کیسے برداشت کر رہے ہو ایک اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس وجہ سے شرک کو حرام قرار دیا گیا ہے. شرک کے معنی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو لا کر کے کھڑا کر دینا, اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو لا کر کے ایک کر دینا, ایک بنا دینا, اللہ کا پارٹنر بنانا, اللہ رب العالمین کا پارٹنر بنانا, اسے شرک کہتے ہیں. چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی عبادت ہو, چاہے بڑی سی بڑی عبادت ہو, کوئی بھی عبادت ہو, شرک سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں شرک سے بچائے. آج کل فارمولوں کی بات بہت چل رہی ہے. مسلمان چاہتے ہیں کہ انہیں ایسا فارمولہ دیا جائے کہ ان کے تمام اختلافات حل ہو جائیں, گھر کے بھی اختلافات حل ہو جائیں,
کہاں کے؟ گھر کے، میاں بیوی کے اختلافات، بہو ماں ساس بہو کے اختلافات، اور بھائی بھائی کے اختلافات، گھریلو جو بھی اختلافات ہے وہ بھی حل ہو جانا، ایسا فارمولا دیجیے۔ مولانا سے کہا جا رہا ہے ایسا فارمولا دیجیے۔ اچھا، بس کہہ رہے ہیں تجارت کے پورے مسئلے حل ہو جانا، تجارت جو بزنس چل رہا، جو بزنس میں اختلافات ہے ان کے تو پورے مسئلے حل ہو جانا، ایسا فارمولا دیجیے مولانا۔ اچھا، دیں گے۔ بعض لوگ بول رہے ہیں کہ ہماری مسجد تو ہے، مسجد میں 4 5 گروپ ہیں، ان کے بھی اختلافات حل ہو جانا، ایسا فارمولا دیجیے۔ ایسا کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا کہ مولانا یہ جو ہماری جمعیت اہل حدیث ہے نا، اس میں بھی بہت اختلافات ہیں، ان کا حل چاہیے، کیا تو ایسا فارمولا ہے کیا قرآن مجید میں؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کوئی یہ فرقہ، کوئی وہ جماعت، کوئی یہ تنظیم، کوئی ادھر کوئی ادھر، مسلمان پورے ایک ہار میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک موتی کی ایک ہار تھی، اچھا وہ ایک موتی میں تھے، لیکن وہ دھاگا جیسے ہی ٹوٹا، وہ فارمولا جیسے ہی ٹوٹا، مسلمان بکھر گئے۔ ان تمام مسلمانوں کو جڑانے کا کیا تو فارمولا ہے کیا؟ ہاں، وہ فارمولا آج دیا جا رہا، لے کر کے جائیے، تمام لوگوں کو دیجیے۔ وہ کیا ہے فارمولا؟ سورہ نساء، جیسا کہ ہم نے آج سنی، اس سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں وہ فارمولا دیا گیا، کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں جو حکم دینے والے ان کی، لفظ اطاعت نہیں لیا گیا، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت کرو، تم میں جو بڑے ہیں نا حکم دینے والے ان کی بھی کرو۔ کب کرنا؟ اللہ رسول اللہ بولے سر کا انہوں بولے تو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان اختلافات آ جائے، لیجئے فارمولا، گھر میں اختلاف ہو رہے ہیں، بازار میں اختلاف ہو رہے ہیں، جماعت میں اختلاف ہو رہے ہیں، مسجد میں اختلاف ہو رہے ہیں، مدرسوں میں اختلاف ہو رہے ہیں، یا پھر مسلمانوں میں اختلاف ہو رہے ہیں، فرقے ہو رہے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اختلاف ہو رہا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ مسئلہ حل۔ کس کی طرف لوٹانا؟ اللہ رسول اللہ کی طرف اس بات کو لوٹا دو۔ تم اپنے مسئلے کو اللہ رسول اللہ کی طرف اگر لوٹا دو گے تو تمہاری یہ بات، تمہارا یہ کام بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ لوٹائیں گے کون؟ کیا ہر کوئی لوٹائے گا؟ یہ ہر کوئی پڑھتے نا، مسلمانوں میں ہر کوئی یہ آیت پڑھتا نا، تو کیا یہ آیت کو باقاعدہ لوٹایا جا رہا ہے کیا؟ نہیں۔ کون لوٹائیں گے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، ہاں یہ کام وہ لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ رسول اللہ کی طرف اپنے مسائل لوٹائیں گے، بہت سی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اسی لیے اپنے مسائل حل ہونا ہے تو وہی لوگ یہ کام کریں گے۔ اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو الحمدللہ بھی مانتے ہو، اللہ کو رب العالمین بھی مانتے ہو، اللہ کو الرحمن بھی مانتے ہو، اللہ کو الرحیم بھی مانتے ہو، تو تم یہ کام کرو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو مالک یوم الدین بھی مانتے ہو، تب جا کر کے تم یہ کام کرو گے۔ ذالک خیر، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا، اب ہم ہمارے فیصلے اس آیت کے مطابق کر لیں۔ آخر میں بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تیرے ساتھ کسی حقیر کو لا کر کے کھڑا کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ صرف تیری عبادت کرنے والا بنا، اللہ ہماری جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاتھ سے ایمان نہ جائے، ہمارے دل سے تیری محبت نہ جائے، ہمارے اس خون سے اللہ تیری غلامی، تیری بندگی نہ جائے۔ اللہ ایسی توفیق، ایسی ہدایت ہمیں دے، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔